بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ 2 سال میں حکومتی قرضوں میں 45% اضافہ، مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک سمت پہ جا رہی ہے۔ حکومتی قرضہ GDP کا 87% ہو گیا ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت درست سمت پہ سفر کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرضے لینے کی سب سے بڑی وجہ مالی خسارہ ہے، جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مالی خسارہ کم ہو گیا، معیشت بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ مئی 2019 میں مالی خسارہ $613 ملین تھا، جو 2020 میں $100 ملین ہو گیا اور اب $422 ملین سرپلس ہے، جبکہ وزارت خزانہ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرض لینے کی بڑی وجہ مالی خسارہ پورا کرنا ہے۔ اب قوم کس کی بات پر یقین کرے؟ اس بات پر کہ نون لیگ کے دور میں قرضہ GDP کا 73% تھا اور معیشت بالکل برباد تھی اور ماتم کیے جا رہے تھے، یا پھر آج جو حکومت خود مان رہی ہے کہ قرضہ GDP کا تقریباً 87% ہے اور معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، درست سمت میں جا رہی ہے۔ تو وزارت خزانہ کی دستاویزات یہ کہتی ہیں، یعنی خود سرکار کا وزارت خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ قانون کے مطابق قرضہ GDP کا 60% سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ چاہنے معیشت کے حوالے سے کون سچ بول رہا ہے، کیونکہ نہ تو مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ کوئی اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی پلان ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود معیشت میں بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو کرونا کی وجہ سے یعنی کرونا جب سے کم ہوا ہے، پوری دنیا میں کرونا نیچے آیا ہے، اس کے بعد پاکستان میں ریمیٹنس ضرور بڑھے ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں نے ڈالر بھر بھر کے بھیجے ہیں۔ اب اس کا بھی کریڈٹ حکومت لے رہی ہے، یعنی جس کا کریڈٹ نہیں بنتا، کمائے کوئی بھیجے کوئی، اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی ہے۔ تو ایک طرف تو حکومت کے بڑے بڑے دعوے ہیں اور دوسری طرف بہت سے تلخ حقائق ہیں۔ ایک اور تلخ حقیقت آج اس طرح سامنے آئی جب گیلپ کا ایک سروے آیا ہے، جس کے مطابق گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 9% لوگ کم کھاتے ہیں، یعنی جتنا ان کو کھانا چاہیے اس سے کہیں کم کھاتے ہیں، 2 کی جگہ 1 روٹی کھاتے ہوں گے۔ 10% لوگ سستی غذائی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، یعنی پیاز، نمک اور نمک مرچ سے کھانا کھاتے ہوں گے۔ 11% افراد گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں اور رشتہ داروں سے قرض لینے پر مجبور ہیں، یعنی جس ملک میں مڈل کلاس سفید پوش طبقہ 30% وہ اس کو کھانا پیٹ بھر کے مل ہی رہا، ان کی آمدنی ان کی ضرورت سے کہیں کم ہے، بائنگ پاور تو چھوڑ دیں، لیکن یہاں تو جو ضروریات ہے کھانے پینے کی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور یاد رہے اس میں بھکاری یا وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہیں ہم خطے غربت سے نیچے سمجھتے ہیں، جن میں جپسیز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود معیشت کی بہتری کے دعوے کرنا کیا عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، حسن نثار گفتگو کریں، دانشور کالم نگار ہیں اور حکومت کے حوالے سے اپنا ورڈکٹ دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں حسن نثار کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے کے مطابق 44% افراد نے کہا ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ دیکھیں، میں تو ڈیموکریسی وغیرہ کے بارے میں میری جو اوپینین ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نحوست ہے موجود تو اس میں تو پھر جو بھی کرو اس کا تو کم از کم احترام کرو، بھلے وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ کو پسند ہے یہ نہیں ہے۔ 44% لوگوں کا یہ کہنا کہ PTI کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے، یہ لوگوں کی میچورٹی، اور یہ بہتر ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر 54% ہوتے۔ تو 5 سال کا مینڈیٹ ہے، 5 سال اب آپ نے اپنے ہاتھ کٹوا کے دے دیے ہیں تو صبر کرو بھائی، کو گریس کا مظاہرہ کرو۔ یہ کیا ہے میں چیخیں مارنی شروع کر دیتے، میں خود ان میں شامل ہوں، ویسے ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا میرا ایک 5 سال کا معاہدہ ہے، ممکن ہے بھی آپ 5ویں سال میں کو یو کین ٹرن اراؤنڈ دا ٹیبلز لاسٹ ایئر، تو آپ بعد میں آپ گلا کرو کہ جی میں نے تو 5ویں سال میں کر دینا تھا، مجھے پہلے ہی اکھاڑ دیا۔ تو ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، بالکل میچور بات ہے۔ آپ ہوپ فل ہیں کہ کوئی ٹرن آؤٹ آئے گا کچھ اس طرح سے اگر ہم انہیں 5 سال دیتے ہیں؟ میں تو سچی بات ہے، بیسیکلی میری حالت وہ میں نے ایک اور پروگرام میں شاید عائشہ کا تھا کہ پینڈلم کی طرح ہوں میں، کبھی میں ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں، سچی بات ہے۔ اتنی عقل نہیں ہے کہ میں واضح 2 ٹوک بات کر سکوں، لیکن 51% آپ سمجھ لوں۔ میرا خیال ہے کہ
he'll be able to deliver. اچھا باقی بلّہ بہتر fair جائے بڑی enough. مشکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیلتھ مشکل سوال اچھا ہے. نہ لانے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ آنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. وہ کسی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے کہ میں دماغ میں تو آتا ہوں پر سمجھ میں نہیں آتا. تو حکومت کا کچھ اسی قسم کا حال ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت کر کیا رہی ہے اور آگے کرے گی کیا. اس کی اور بھی مثال ہے کہ وسدی بھی نہیں تے نزدی بھی نہیں, یعنی کام بھی نہیں ہو رہا اور آگے پتہ نہیں کام ہونا بھی کہ نہیں ہونا. اب چونکہ لانے والے تو چاہتے ہیں کہ حکومت کوئی ایسا کارنامہ انجام دے, کوئی ایسا کام کرے, کوئی ایسا منصوبہ لانچ کرے کہ جس سے ان کی ناک بچ جائے, جو ویسے تھوڑی بہت رہ گئی ہے. لیکن سارا وزن بھی حکومت کے پلڑے میں نہیں ڈال رہے, کیونکہ خدشات بھی بہت ہیں کہ کہیں پورے کے پورے ڈوب ہی نہ جائیں اور بیک آؤٹ نہ کر سکیں. تو مسئلہ یہ نہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں. مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا اصولی طور پر تو انہیں 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن جن کا تیل نکل رہا ہے ان سے ذرا پوچھیں. اب جن کو یہ امید ہے کہ ابھی نہیں آخری سال میں کچھ کر لیں گے, وہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے بڑھاپے میں کسی سے اولاد کی توقع کی جائے. تو جو دانشور تبدیلی کے گن گاتے ہیں وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ وہ پنڈولم کی طرح ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی لگتا ہے حکومت بڑا اچھا کام کری تو واہ واہ, کبھی لگ رہا ہے کہ بالکل ڈوب گئے. تو اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے. تو کہ کوئی بھی کسی کے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پا رہا, کنونس نہیں ہے. یعنی یہ بالکل ڈاؤٹ فل ہے کہ جی ہو سکتا ہے کر لے. تو یہ ایک کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. اور اگر سیاستدان یہ حرکت کرے, یعنی کبھی کسی ایک بات پہ کھڑا نہ رہے اور دوسری بات کرے, تو ہم انہیں لوٹا کہتے ہیں, یو ٹرن کہتے ہیں. تو اس اعتراف کے بعد دانشوروں کو کیا سمجھیں. اب ایک اور موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. نواز شریف کا موضوع ظاہر ہے پچھلے 2-3 دن سے بہت ہی ہائی لائٹ ہے, ایک بار پھر خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. سہیل وڑائچ اس پر تجزیہ دے رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں, اس کی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو کیا اس میں کوئی سیاسی پہلو بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز, جیسے پارٹی پولیٹکس یہاں پر ہوتی ہے پرسن اسپیسیفک, اور ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, جیسے نون لیگ میں میاں صاحب ہیں, پی ٹی آئی میں عمران خان ہے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. تو کیا اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے شیخ صاحب یہ بات تھرو اپ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ورکر اسی کنفیوژن میں رہے کہ میاں صاحب کو تو آنا نہیں ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, اور وہ مومنٹم نہ گین پائے نون لیگ, یا پھر واقعی کوئی ڈیل کا معاملہ ہے؟ شیخ صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن ان کی بات میں کنٹراڈکشن ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے ڈیل کر کے گئے ہیں, دوسرا حکومت جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے کہ ان کو فوراً واپس لایا جائے. اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر واپس کیسے آ سکتے ہیں, اور اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر یہ واپس کیوں بلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کافی کنٹراڈکشنز ہیں. دوسرا دیکھیں, نواز شریف کو جب بھیجا گیا تھا مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے جیل میں, اور بھٹو کی طرح ایک نیا خون جو ہے وہ حکومت یا ریاست کے ذمہ نہ لگ جائے. تو وہ تو ایک دانش مندی کا تقاضا تھا. اور اب اس کے بعد حکومت نے یہ لائن لے لی ہے کہ جی ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہمیں غلط بتایا گیا. کس نے غلط بتایا؟ یہ کھل کے کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے اپنے لوگ تھے, ان کے اپنے ڈاکٹر تھے, ان کے اپنے وزیر تھے, تو پھر کس نے جھوٹ بولا ہے ان سے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف بہرحال اب بھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے پنجاب میں. اچھا سہیل صاحب, اس کی یہ دیکھیں, نواز شریف جب بیمار ہوئے تو حکومت کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں نواز شریف کا خدا نخواستہ قتل ان پر نہ پڑ جائے. نیب کی تحویل میں تھے نواز شریف, اور حکومت ظاہر ہے نیب کے بعد نیب ماتحت ہے, تو حکومت کی کسٹڈی میں نواز شریف تھے. اس وقت نواز شریف کو کے پلیٹلیٹ گرے, ان کی طبیعت خراب ہوئی, سرکاری ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے, سرکار نے ہی میڈیکل بورڈ بنایا, سرکار کے ہی منسٹروں نے, سرکار کے ہی ڈاکٹروں نے نواز شریف کو چیک کیا, انہوں نے ہی ٹیسٹ کرائے, انہوں نے ہی رپورٹیں دیں, اور انہوں نے ہی بتایا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے, پلیٹلیٹ اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب حکومت اس بات سے ڈر گئی کہ کہیں خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو یہ معاملہ ان کے سر نہ پڑ جائے, کیونکہ سارا میڈیا اس وقت نواز شریف کی طرف کھڑا تھا, اور سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں, اور خود حکومت کے لوگ آ کے میڈیا کو بتا رہے تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں. تو جب سب کنونس ہو گئے کہ نواز شریف بیمار ہیں تو پھر ظاہر ہے سب نے کہا کہ آپ باہر جائیں. نواز شریف سے کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں, لیکن نواز شریف نہیں مانے,
یہ بات بھی میڈیا پر کئی بار ہو چکی ہے کہ بار بار نواز شریف سے کہا گیا، خود حکومت کی وزیر بیگم یاسمین راشد پوری رپورٹ دیتی تھی آ کے، انہوں نے کہا ہم نے میاں صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کو بھیج دیں، باہر سے کو منگا لیں، کچھ جو بھی وہ کہتے ہیں جہاں علاج جیسا کرانا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں یہی رہوں گا، ڈاکٹر ٹھیک علاج کر رہے ہیں، آئی ایم کنوینسڈ۔ لیکن ان کی والدہ نے انہیں قائل کیا۔ نواز شریف کی فیملی بہت زیادہ اس پہ ورڈ تھی کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف تو حکومتی تحویل میں تھے اور ان کا ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر علاج کر رہے تھے۔ تو یہ ساری جو چیز تھی، یہ ساری کہانی سب کے علم میں ہے، یہاں تک یہ میڈیا پہ رہی اور نواز شریف باہر چلے گئے۔ سب نے نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، حکومت کی جانب سے اجازت دیتے ہوئے دیکھا، خود عمران خان صاحب کے بیان دیکھے، پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے علم میں ہے، مجھے پتا ہے، میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے، میں نے لوگ بھیجے، میں نے انویسٹیگیٹ کرائے۔ ویسے تو اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں، آئی بی نے بھی انویسٹیگیٹ کر کے بتایا، اور بھی لوگوں نے کرایا، سنا ڈاکٹر بھی اٹھائے گئے۔ بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں جی میڈیکل بورڈ کے لوگوں کو اٹھایا گیا جی کہ آپ کے جھوٹ تو نہیں بول رہے، ملے تو نہیں ہوئے۔ تو ساری رپورٹیں سب کچھ یہ سب کے علم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ نواز شریف ایک بار پھر صحت مند نظر آ رہے ہیں، 6 ماہ سے 8 ماہ سے وہ واک کر رہے ہیں اور یہی ان کا علاج تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے، آپ ریگولر واک کریں گے تو آپ کھلی آب و ہوا میں جب گھومے پھریں گے تو آپ کے پلیٹلیٹ اور امیون سسٹم بہتر ہوگا اور آپ کو آرام کرنا ہے، آپ کو ٹینشن فری ہونا ہے۔ تو جیل میں اور قید میں تو ظاہر آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اس کی جو اٹینشن ہے یا جیل میں آدمی پریشان تو رہتا ہے، تو امیون سسٹم گر جاتا ہے، صحت گر جاتی ہے۔ اب جب وہ باہر گئے ہیں تو ان کی صحت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے۔ جب صحت اچھی ہوئی تو پھر سے نواز شریف کے نام پہ سیاست شروع ہو گئی ہے، ڈیل کا شور مچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو سہیل بڑائی سے بتا چکے ہیں کہ ڈیل ہوتی تو پھر حکومت بلا کیسے سکتی ہے، اور ڈیل ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے، یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کسی کو نہیں پتا۔ اب بھی سب کو معلوم ہے کہ جو اصل کام ہے وہ نواز شریف کا آپریشن ہے، اور یہ ہیلتھ ان کی اس لیے اچھی کی گئی ہے اور یہ ٹائم اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کی صحت اگر اچھی ہوگی تو آپریشن ہوگا۔ بغیر صحت اچھی ہوئے ان کا آپریشن ہونا نہیں تھا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ جب تک آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی، آپ کا امیون سسٹم اندر سے ریزسٹ نہیں کرے گا، آپ کو میک اپ نہیں کرے گا، یعنی امیون سسٹم آپ کو طاقت نہیں دے گا، تو آپریشن میں خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب نے جب آپ نے کوئی ہیلتھی کیا ہے، تھوڑی ان کی صحت بہتر ہوئی ہے، تو ابھی آپریشن ہونا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ جلد واپس نہیں آئیں گے۔ تو چلیں 2-4 دن اپوزیشن کی تحریک کو دبانے کے لیے، نواز شریف کی واپسی کے لیے دباؤ کا ڈرامہ رچایا جائے۔ تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ ظاہر پالیٹکس ہے اور پولیٹیکل مائلیج لی جا رہی ہے۔ ورنہ نواز شریف اگر پاکستان واپس آئیں گے تو سب کو پتہ کیا ہوگا۔ حکومت نے تو بڑی مشکل سے باہر بھیجا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ باہر گئے، تو اس کے بعد حکومت نے کچھ کام دھندے کی طرف توجہ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے نواز شریف باہر گئے، یہاں کرونا آ گیا تو جو کچھ کرنا تھا وہ کرونا کی نظر ہو گیا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اور کیا چاہیے، تو ان کو تو موقع مل گیا کہ کرونا آ گیا جی، سارا کچھ کرونا کی آڑ میں دبا دیں۔ اب چونکہ کرونا ختم ہو گیا، کارکردگی پھر سوال اٹھ رہے ہیں، تو پھر نواز شریف یاد آ گیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کے رہنما چودھری منظور گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بہت چودھری منظور مقدمہ ہے، اس کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، کسی میں ہمت ہے؟ حالت کیا ہے اس ملک کی عدالتوں کی؟ حالت یہ ہے کہ احترام کے ساتھ ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بینچ بنایا تھا، اس بینچ میں ایک صوبے کے چیف جسٹس تھے، 2 صوبوں کے سینئر جج تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس کو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اٹھا کر ادھر مار دیا۔ کسی میں ہمت ہے تو کرے۔ یہی میرا ایشو ہے کہ اگر ان کے کیسز ہوں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 20-25 کیسز ادھر ہیں، یہاں پہ 20-25 یہاں پہ اب تازہ ترین ہو گئے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں یہ میرا چھوٹا بھائی علی نواز، یہ اس کے پاس بھی سی ڈی ہے، کہیں یہ بچا رہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے اس ملک کا کہ جو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماریا ایک منٹ ذرا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے پکڑے گرفتار کریں، لیکن جس میں مجھے گرفتار کرتے ہیں اس میں دوسروں کو بھی تو کریں نا۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ
जनरल मुशर्रफ के अकाउंट में 1 अरब रुपया आया था, वो कहां से सर, अब आया, आप लोग किसने भी दिया, नहीं क्यों पूछते दिया? ना आप लोग भी नहीं पूछते, तोशा कोई भी नहीं खाना, पूछता। बात सुन ले ना, बात सुन ले। तोशा खाना में 15% जो कानून है जो गलत होगा, मैं जाती तौर पर समझता हूँ गलत होगा। किसी ने गाड़ियां तोहफे में दी, उसकी 15% कानून है, या तो कानून तब्दील कर दे। उनको जरूर जरदारी साहब की हाजिरी चाहिए अदालत के अंदर। मियां नवाज शरीफ को वहां पे इश्तिहारी देना जरूरी है, जनरल मुशर्रफ को कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क ठीक के है सर, प्रिंसिपली मैं आपसे यही एग्री करती हूँ प्रॉब्लम उस है। बात पे, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये सिर्फ अलमिया नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जिस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर ना हो, इंसाफ सबके लिए यकसा ना हो, और जहाँ ये तासर हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहाँ पर आप सच, झूठ और नेक और बद की तमीज़ कैसे कर सकते हैं? बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तासुर मौजूद है कि इदारे ज़्यादा ताकतवर हैं, अवाम कमज़ोर है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इक़्तिदार का रास्ता ताकतवरों की मर्ज़ी से होकर जाता है, यानी जिसको ताकतवर चाहे उसको इक़्तिदार मिल जाता है। तो जहाँ इस किस्म की सूरत हाल हो, वहाँ मुआशरे इसी तरह लड़खड़ाते और कमज़ोर होते हैं। और अगर आप समझे कि ये बड़ा आइडियल मुआशरा है तो ये नहीं हो सकता। सियासी इंतकाम के तहत मुकदमात का बनना, मेरिट के ख़िलाफ़ लोगों को जॉब्स मिल देना, करप्ट लोगों को हुकूमत की छतरी तले पनाह लेना, नाजायज़ ज़राए से दौलत कमाने वालों को सियासी जमातों को फाइनेंस करना, यानी जिन्होंने 2 नंबर से दौलत कमाई होती है वो फाइनेंसर बन जाते हैं सियासी जमातों के, क्योंकि इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है। पैसा जिसने कमाया है हराम का वो लगाता है और इलेक्शन लड़ लेता है। ये भी एक तासुर है। बहुत से लोग अपने जायज़ कमाई से भी लड़ते हैं, लेकिन बहुत से जो करप्ट लोग हैं वो ज़्यादा कोशिश करते हैं पॉलिटिकल जमातों के साथ अटैच हो जाएं ताकि वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना सके, दौलत में इजाफा कर सके। तो ये सब हमारे यहाँ होता है। बाकी बातें तो आम सी हैं। तो ये निज़ाम 2-4 सालों में नहीं बना। ये तो ना पूछे तो अरबों रुपए का डाके का ना पूछे, और अगर पूछने पर है तो किसी पर भैंस चोरी का मुकदमा डाल दे। तो ये निज़ाम बड़े अरसे से चल रहा है और ये ख़राब निज़ाम है, और सब इसी निज़ाम को तब्दील करने के लिए कोशिश करते रहे। ये दरख्वास्तें जरदारी साहब से भी की गई, ये नवाज शरीफ से भी की गई। तो इमरान खान जब आए कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा तो अवाम उनके पीछे हो गई। तो सब चाहते हैं इस तरह का निज़ाम बदले। तो अब अवाम बेचारे क्या करें? कभी किसी एक के साथ खड़े होते, कभी दूसरे पर एतमाद करते हैं, लेकिन जेड़ा पन्नो वही लाल है, अंदर से वही निकलते सारे। तो सारी जमातें ताकतवर हल्कों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं कि जी वो सब कुछ करते हैं, और ताकतवर सियासतदानों को करप्ट साबित करने पर तुले रहते हो, कहते जनाब ये लूट के खा गए। तो चक्की के 2 पार्टों में मैं और आप जैसे अवाम पिस रहे हैं। हम जाए तो कहाँ जाए? और अब बात करते हैं कुछ हुकूमती वज़रा की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के हवाले से और पाकिस्तान से उन्हें भेजे जाने के हवाले से मुतज़ाद बातें की जा रही है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया उसमें रिपोर्टें तैयार करने वालों का बड़ा अहम रोल है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिन्होंने बाहर भेजा यानी कैबिनेट, उसका क्या किरदार है। तो देखते हैं फवाद चौधरी ने क्या कहा। वॉच दिस। पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फ़ायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है कि कैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के केस में देखिए मेरे एतराज़ात उस वक्त ये नहीं थे कि उनको कोई जो है वो इलाज नहीं कराना चाहिए। हमारा एतराज़ उस वक्त ये था कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो बाकी कैदियों के साथ होता है, यानी आप उनको इलाज की सहूलत दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दें। जो बाहर इलाज की सहूलत दी गई वो इस बुनियाद पे दी गई कि जी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। और जो आपने जब उनकी रिपोर्ट जैसे बनी, फॉर एग्जांपल शाहजेब अंदाजा साहब के सामने अगर वो रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि प्लेटलेट्स डाउन है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, दिल जो है वो सही, उसकी जो हार्ट बीट है वो सही नहीं है, तो आप यही कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन इज नॉट ऑन द रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बट हाउ दोज रिपोर्ट्स वर जनरेटेड। ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगे। देखिए नवाज शरीफ की रिपोर्टें अगर दुरुस्त नहीं थी, फेक थी, खुद साख्ता थी, तो इसकी तस्दीक किसने कराना थी? इसकी तस्दीक कराना हुकूमत का काम था। वो हुकूमत की कस्टडी में थे। मगर जब हुकूमत की नीयत ही उन्हें बाहर भेजने की थी, उनसे जान छुड़ाने की थी, वो जो पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था उससे बेल आउट करने की उस वक्त ज़रूरत थी,
تو پھر رپورٹوں کی تصدیق کرانے کی کون کراتا؟ حکومت اس وقت بھی تاثر دے رہی تھی کہ نواز شریف کی بیماری ڈرامہ ہے، بعد میں خود ہی یہ کہنے لگے کہ ہم نے پتہ کر لیا کہ نواز شریف کی رپورٹیں درست ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہیں اندر کرنا چاہیے تھا، جس میں ان کی وزیر صحت بھی ہے اور اب خود ان کے وزیر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو جو بھی اس وقت انوالو تھا، جو بورڈ بنا تھا، جو ڈاکٹر تھے، جو لک آفٹر کر رہے تھے، جو رابطے میں تھے، جو رپورٹیں لے اور دے رہے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت، تو سب کو پھر پکڑے۔ ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹوں کی تصدیق کرائی، ڈاکٹر بھیج کر خود چیک کرایا۔ تو وہی بتا رہے تھے قوم کو۔ نواز شریف تو آگے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے کہ میں بیمار ہوں، پریس کانفرنس تو حکومتیں کر رہی تھی، بتا تو حکومت رہی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا راستہ خود حکومت نے نکالا۔ اب شیر رشید صاحب کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ شیر رشید کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے کن قوتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہ چھپاتے ہیں نہ ان کو چھپانے کی ضرورت ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جب شیر رشید اس میں انہوں نے اہم رول ادا کیا کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ نواز شریف کو باہر بھیجے جی جان چھڑائے، تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے کہ کون سی قوتیں یہ چاہتی تھی کہ وہ باہر چلے جائیں۔ اب چونکہ خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تو اسی پہ وفاقی وزیر شیخ رشید جو ہے وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے بھی بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو شیخ رشید نے کیا کہا؟ مگر شیخ صاحب ڈیل تھی نا، آپ نے پہلے شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف گارنٹی دے کے گئے کہ 5 سال حکومت چلے گی عمران خان کی، اور پھر آپ نے ندیم ملک صاحب سے انٹرویو میں کہا کہ فوج کی طرف اشارہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ڈیل ٹوٹ گئی، اور ٹوٹی تو کیسے ٹوٹی، کیا وجہ ہوئی؟ میں نے اشارہ کسی کی طرف نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور کی ہے کہ عمران خان کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ نکل گیا، اور آج بھی وہ اسی افسوس میں کی سوچ رکھتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا، اور ورنہ ان کے خیال میں تو جہاز پر جس وقت اس نے چڑھا تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ ہاتھ ہو گیا ہے۔ باقی ڈیل کے بغیر تو باہر نہیں جاتے لوگ، ڈیل کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ شہباز شریف کیوں واپس آ گیا؟ اس کا خیال تھا کہ یہاں مردوں کا انبار ہوگا، یہاں کووڈ-19 کے لیے اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان سے اٹھائی نہیں جائیں گی۔ حالانکہ انڈیا میں 70,000 کیس روز کے ہیں اور 1,000 آدمی مر رہا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ کا فضل ہوا ہے، اور ان کی پالیسی جو ہے عمران خان کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی۔ واضح نظر میں خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ان کی مرضی سے نہیں گئے، یہ کام کسی اور نے کیا، اس لیے جو طاقتیں ان سے ناراض ہیں وہ ان کی مجبوری کو سمجھ کر ناراضگی دور کر لیں۔ حکمران جماعت اس بات پر بضد ہے کہ انہیں بیوقوف سمجھا جائے، اور اس بیوقوفی کی مثالیں وہ خود دے رہے ہیں کہ نواز شریف انہیں بیوقوف بنا کر نکل گئے ہیں، خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھ کر انہیں پتہ چلا کہ ان سے ہاتھ ہو گیا ہے، چلے انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو جہاز تو بھی اڑا نہیں تھا، جہاز روک لیتے، کابینہ اپنا فیصلہ واپس لے لیتی، دوبارہ عدالت سے رجوع کرتے، قانونی طور پر نہ صحیح زبردستی روک سکتے تھے، حکومت طاقتور ہوتی ہے، جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ خود کو بیوقوف اور سادہ ظاہر کریں گے تو دوسرے لوگ بیوقوف بن جائیں گے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پھر خان صاحب نے نہیں کسی اور طاقت نے باہر بھیجا ہے، اور خان صاحب نہ چاہنے کے باوجود یہ فیصلہ ماننے پر مجبور تھے، اسے خوشی کہے یا مجبوری کہے انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ اب مسئلہ طاقتوروں کا ہے، اور ان سے بھی زیادہ طاقتوروں کا ہے جو نواز شریف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں چاہتے، جن کا خیال یہ تھا کہ پہلے کی طرح نواز شریف اب بھی ان کی طرف دیکھیں گے، ان کے سامنے گڑ گڑائیں گے، لیکن نواز شریف نے یہ سب نہیں کیا۔ تو خان صاحب آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ بھیجنے والوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ناراض ہونے والوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر تو دے ہی سکتے ہیں کہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والی تباہی کا۔ بارشوں نے تباہی پھیلائی ہے، اور یہ تباہی صرف بارشوں نے نہیں پھیلائی، یہ بہت سے اور لوگوں نے بھی پھیلائی ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है। अब आपको एक और ख़बर बताते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग हुकूमत के मुखालिफ है या दूसरी सियासी जमातों की हिमायत करते हैं या हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको FIA नोटिस जारी करे, तलबी के नोटिस जारी कर रही है। बहुत से लोगों को जिनका ताल्लुक PMLN से है, मोना जावेद एडवोकेट और इन समेत दर्जनों लोग हैं जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्हें FIA ने तलब कर रखा है, नोटिस भेजा गया है। अब समझ से बाहर है कि जो लोग सोशल मीडिया पर इजहार राय करते हैं, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के लोग अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। हर एक की ओपिनियन है और किसी भी माशरे के आज़ाद और जमहूरी होने का ऐसे पैमाना समझा जाता है। तो सोशल मीडिया पर अगर कोई अपनी ओपिनियन देता है या किसी की हिमायत करता है, किसी को क्रिटिसाइज़ करता है, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। खुद तहरीक इंसाफ का दावा ये रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने आवाम में शऊर पैदा किया है और उसका बहुत बड़ा रोल है उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए। तो आज उसी सोशल मीडिया पर वो किसी दूसरे की राय देखना पसंद नहीं करते। अब मुझे नहीं पता है ये हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन लिया है या FIA ने खुद इस पर कोई नोटिस लिया है, लेकिन ये इज़हार राय का एक प्लेटफॉर्म है और बेशक इसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी इसको ऑथेंटिसिटी नहीं दी जाती। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कथारसिस के लिए है। इसकी क्रेडिबिलिटी को यानी इसको क्रेडिबल नहीं समझा जाता और ना समझा जाना चाहिए। अगर ये क्रेडिबल हो तो फिर जाहिर है आप इस पर चलने वाली कोई भी एक बात, कोई भी एक ओपिनियन को फिर उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, उसको लीगलाइज तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हमने देखा कि जब से सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म आए हैं तो लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म को FIA के ज़रिए या किसी और इदारे के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये हुकूमत कर रही है, जो मुझे नहीं लगता हुकूमत कर रही है, तो हुकूमत तो खुद सोशल मीडिया को बहुत ही प्रमोट करती है, उसकी हिमायत भी करती रही है। अब यूट्यूब चैनलों के बारे में भी हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि उनको लाइसेंस दिए जाएंगे या उनको लीगल किया जाएगा, उनको इख्तियार दिए जाएंगे। तो जो हुकूमत सोशल मीडिया को प्रमोट कर रही है वो फिर दूसरों को इसका मौका क्यों नहीं देती? तो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत कर रही है तो फिर ये बदनामी का सबब बनेगा, और अगर हुकूमत के इल्म में लाए बगैर कोई और लोग कर रहे हैं तो भी ये बदनामी का सबब बनेगा। तो मेरा ख्याल है इसका नोटिस खुद हुकूमत को लेना चाहिए। हज़ारों लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि लाखों लोग हैं जो कि अपनी ओपिनियन देते हैं, और अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो फिर सोसाइटी जो है वो एक बंद सोसाइटी बन जाएगी, माशरा एक बंद माशरे में तब्दील हो जाएगा। और बंद माशरे जो होते हैं वो घुटन का शिकार होते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और बंद माशरों का जो रिएक्शन होता है जब वो ब्लास्ट करते हैं, जब वो खुलते हैं, तो फिर वहाँ पे फिर अनारकी, खाना जंगी, ये हमारा पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है। तो लोगों को बोलने का, इजहार राय का हक मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म जो कि है सोशल मीडिया का, हाँ वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पे अगर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है तो बहुत से लोग देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए, और FIA को भी ख्याल करना चाहिए कि बिला वजह किसी को इस तरह की हरासा नहीं करना चाहिए। इससे दुनिया भर में हमारी बदनामी और जगहसाई होती है, और भी दुनिया के लोग देख रहे हैं जी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब बात करें जी सिंध के शहरी इलाकों, बिलखसूस कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में बारिशों के हवाले से। इन बड़े बड़े शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। एक तवील अरसे के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है, महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि कराची में निकासियाब का निज़ाम तबाह हो चुका है। बारिश से कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शदीद मुतासर हुआ है। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, और आज भी पाकिस्तान रेवेन्यू के लिए जिस शहर पर इन्हिसार करता है वो कराची है। तो शहर को इस नागहानी आफत से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, बारिशें होती हैं, कुदरती आफत होती है, लेकिन ये जो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई ना, ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है। कोई हुकूमती इंतजाम नज़र नहीं आए, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि कराची के मसले पर सियासत के सिवा कुछ नहीं हो रहा। कराची किसने ठीक करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारों को क्या रोल प्ले करना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। कराची गरीब लोगों का शहर नहीं है। कराची में पाकिस्तान के सबसे मालदार लोग रहते हैं, लेकिन शहर को देखकर ये लगता है कि ये गरीबों की कच्ची बस्ती बन गया है। वफाकी हुकूमत जिसके 14 MNA और 24 MPA इसी शहर से है, वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यानी कोई MNA MP अपने इलाके में ना काम कराता है, ना उसे कोई शौक है, ना उन्हें तरक्याती कामों में कोई दिलचस्पी है।
نہ ہی انہیں اس کا علم ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کو اپنے علاقوں کے مسائل حل کرنے چاہیے اور کرانے چاہیے۔ کراچی کے عوام کا سب سے بڑا مینڈیٹ پچھلے 2 سال سے حکمران جماعت کے پاس ہے، خاص کر کراچی کا، لیکن انہیں سندھ حکومت کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں، اور سندھ حکومت بھی اسی جھگڑے میں پڑی ہے۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام حکومت کی غلطیاں نکالنا ہے اور حکومت کا کام ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ہر سال اسی طرح ماتم ہوتا ہے، ہر سال بارش ہوتی ہے۔ پچھلے سال بارشوں کی وجہ سے لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے تھے، اس سال بارشوں نے گھر کے گھر تباہ کر دیے۔ تو ہر سال اس طرح کا افسوسناک ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جتنے ایم این اے ایم پی اے گورنمنٹ ہے، لگتا یوں کہ 2% کا بھی کام نہیں کر رہے۔ اب تو یہ صورت رہے گی کراچی کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو کیا حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی، سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں $10 ارب چاہیے کراچی ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو پتہ نہیں $10 ارب سے کوئی نیا شہر بننا ہے؟ یہ کام جو اب چندے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چندہ مانگنا ویسے بھی حکمران جماعت کے لوگ اچھی طرح کام کر لیتے ہیں۔ تو اگر کراچی کے لیے فنڈ نہیں مل رہے یا بہت بھاری فنڈ چاہیے، $10 ارب چاہیے، تو پھر اب فنڈ جمع کرنے کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ کیونکہ اب آپ کو ادھار تو کوئی دے گا نہیں، جو ادھار دے رہے ہیں ملک وہ بھی ادھار واپس مانگ رہے ہیں، اور آمدنی بڑھنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ تو اخراجات بھی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کم کر رہے ہیں۔ تو اب شہر کیسے ٹھیک ہوگا؟ شہر میں نئی سیوریج لائنیں کیسے بچیں گی؟ نشیبی جو علاقے ہیں، جو نیچے علاقے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو لگتا یوں ہے کہ یہ عطیات کے ذریعے، چندے کے ذریعے اب کراچی کو بھی پورے پاکستان سے بھیک مانگنا پڑے گی، کیونکہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں $10 ارب چاہیے۔ اب $10 ارب انہیں کون دے گا؟ اور ابھی پوزیشن میں ایسی نہیں ہے، کریڈیبلٹی ایسی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی کہ انویسٹر آئیں یا باہر سے کوئی ڈونرز آئیں، وہ انہیں اتنا پیسہ دے دے کہ آپ اپنا شہر ٹھیک کر سکیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سیوریج لائن $10 ارب میں پڑتی ہے، اس کی کاسٹ $10 ارب ہے۔ تو مسئلہ $10 ارب کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ شہر کو کوئی آن تو کرے۔ کوئی اس شہر کو اون نہیں کر رہا۔ ایم کیو ایم اون کرتی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لیتی۔ وہ مطلب یہ نہیں کہتے ہم شہر ہمارا ہے لیکن ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ اور سندھ حکومت، وہ ظاہر سندھ کا یہ کیپٹل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، مینڈیٹ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کہتی ہے حکومت سندھ کی ہے۔ تو سارے ہی جو ہے اس شہر سے دودھ تو پی رہے ہیں، یعنی دودھ نکال لیں اس کا، لیکن اسے چارہ ڈالنے اور پالنے کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور وفاقی وزیر شفقت محمود گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں شفقت محمود۔ آپ بتائیے اے پی سی میں آپ کے لیے کوئی درد ساری بنے، کیونکہ یہ ایشوز گورننس کے بہت ڈھیر سارے انہوں نے اکٹھے۔ بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی پولیٹکس کو لیٹ 60s سے فالو کر رہا ہوں۔ مجھے شاید ہی کوئی حکومت ایسی یاد ہے جس کے خلاف اے پی سی نہ بنی ہو۔ یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، لیکن یہ کر نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عوام ساتھ ہی نہیں ہے ان کے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کے بس کی بات ہوتی ہے ابھی تک ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی۔ سر ویسے عوام کے ساتھ ہونے سے کون سی تحریک کامیاب ہوئی آج تک؟ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، کون سی؟ جو یہ 77 میں مارشل لگ گیا تھا سب سے زیادہ، تو یہ جو جوڈیشری کی تحریک تھی یہ کامیاب ہوئی۔ چیف جسٹس بحال ہوئے، حکومت نہیں گئی، لیکن کامیاب تو ہوئی بالکل، ایک پبلک پریشر کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ ہمیں پتہ نہیں کب سے فارغ کر چکے ہوتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ باقی یہ میٹ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے پی سی وغیرہ، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں، نہیں پبلک سپورٹ مسٹر کر کے انہوں نے کیا تھا، آپ کو نہیں گرا سکتے۔ ایک چیز میں ضرور، دیر آر ادر فیکٹرز آلسو، جہاں احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ایشوز ہیں، بالکل ہیں، اگر مہنگائی ہے تو وہ ایشو ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہے، لیکن اس قوم کو لوٹ مار کر کے اپنے اور اپنے خاندان کی دولت میں اضافہ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، جرم ہے سر۔ حکمران جماعت کو اس بات کا بڑا زوم ہے کہ اگر طاقتور حلقے ان کے ساتھ نہیں تو اپوزیشن کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، لیکن اس بات کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب اپوزیشن لوگوں کو باہر نکلنے کی کال دے گی۔ ابھی تو اپوزیشن نے کوئی تحریک چلائی نہیں، مولانا فضل الرحمان باہر نکلے تھے تو ان کے ساتھ لوگ باہر نکل آئے تھے۔ تو اصل مسئلہ حکومت کی طاقت اور اپوزیشن کی کمزوری کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو طاقتور حلقوں کا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، اور جنہیں ابھی تک اس بات کی امید ہے کہ ان کی چوائس کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوگی اور عزت بچ جائے گی۔ اور یہ بات حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے
اور پہلے دن سے حکومت اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اپوزیشن بڑی طاقتور ہے. اگر کسی کو یاد ہو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اپوزیشن بہت طاقتور ہے, خاصوں کو بہت ٹف ٹائم دیا جائے گا, لیکن ان سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں نے انہیں بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. ویسے بھی پاکستان میں تحریک عوام سے زیادہ طاقتور حلقوں کی عشیرباد سے کامیاب ہوا کرتی ہیں. جب ادھر سے ہوا چلتی ہے تو سب کا زور لگ جاتا ہے. جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے کسے نہیں معلوم کہ وہ کیسے کامیاب ہوئی تھی, وہ کیسے بحال ہوئے تھے, وہ تحریک کیا تھی, لوگ کیسے نکلے تھے, راستے میں کس کی کال آئی تھی. تو اصل بات یہی ہے کہ اپوزیشن کی کمزوری کا تعلق عوام کے باہر نکلنے یا نہ نکلنے سے نہیں ہے بلکہ کسی اور سے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.